السلام علیکم سامعین، 9 جمادی الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 12 جنوری ہے۔ عنوان ہے دیش دنیا کی اہم خبریں۔ پہلے ملک کی خبر سن لیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ یوگی اس بار ایودھیا سے اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ ادھر ساکشی مہاراج نے کہا ہے کہ دھرم سنسد میں کوئی کچھ بولتا ہے تو اس کے خلاف FIR درج ہو جاتی ہے، اور بخاری کچھ بولتے ہیں تو ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے ہندوؤں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی بات کہاں اور کب کہی ہے، جیسے کہ دھرم سنسد میں صاف صاف مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی بات کہی گئی تھی۔ ادھر بتایا گیا ہے کہ دہلی میں 12 دن کے اندر ہی دہلی پولیس کے 1700 اہلکار پوزیٹیو ملے ہیں، کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ UP کے ضلع مین پوری کے گاؤں الاول پور میں باپ نے ہی بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ باپ کا نام مکیش باٹم ہے اور 9 سالہ بیٹے کا نام متھن ہے۔ یہ قتل گلا دبا کر کیا گیا ہے۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ کے روڑکی علاقے کے سولان پورم میں واقع چرچ میں توڑ پھوڑ کے الزام میں ہندو سنگٹھن کے شیو پرساد تیاگی اور سنیل کشیپ کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ادھر ریاست پنجاب کے ضلع بٹھنڈا کے گاؤں لہرا خاں میں آج تابڑتوڑ گولیاں چلی ہیں۔ گولی چلنے سے منپریت نام کے 2 آدمی مارے گئے ہیں۔ دونوں کا نام منپریت ہی ہے، دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ صوبہ بہار میں BJP لیڈر جناردن سنگھ اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ یہ معاملہ ضلع سیوان کے تھانہ جامو کے گاؤں سرتا پور کا ہے کہ اچانک 2 بدماش آئے، بائک پر گولی مار کر بھاگ گئے، ان کی موت ہو گئی۔ بدماشوں کا ابھی تک خبر بولے جانے تک کوئی پتہ نہیں لگا ہے۔ بتایا گیا کہ دہلی میں 24 گھنٹے میں 27,561 کورونا کے معاملے سامنے آئے ہیں اور 40 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اتر پردیش میں کورونا کے 19% معاملے بڑھے ہیں۔ لکھنؤ میں زیادہ اثرات بتائے گئے ہیں۔ اب غیر ملکی خبریں سن لیتے ہیں۔ کراچی کے علاقہ بن قاسم ٹاؤن میں گولیوں سے 2 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ ان کی پہچان 40 سالہ زاہدہ بی بی اور 26 سالہ ولی رحمان کے طور پر ہوئی ہے۔ قتل کے الزام رشتہ داروں پر ہی لگے ہیں جو بھاگ گئے ہیں۔ ادھر نائجیریا میں گرجا گھر کے گرنے سے 3 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 11 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان کی عوام کی امداد کے لیے $30 کروڑ 80 لاکھ کا اعلان کیا ہے۔ ادھر آذربائیجان اور آرمینیائی سرحد پر جھڑپیں پھر شروع ہو گئی ہیں اور آج کی جھڑپ میں آرمینیا کے 3 فوجی اہلکار مارے گئے ہیں۔ عمان میں مقیم 2 غیر ملکیوں سے 61 کلو منشیات نشے کی چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ غیر ملکی کون ہیں، ان کی پہچان ابھی تک وہاں کی پولیس نے عام نہیں کی ہے۔ ادھر افغانستان کے سفیر نے آج خاموش طریقے سے چین کو چھوڑ دیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہاں انہیں تنخواہ نہیں مل رہی تھی۔ خبر آ رہی ہے کہ شامی گانے پر یعنی ملک شام کے گانے پر ڈانس کرنے کی وجہ سے، ناچنے کی وجہ سے عراقی دلہن کو طلاق دے دی گئی ہے۔ جرمن سے خبر آ رہی ہے کہ جرمنی میں 24 گھنٹوں کے اندر 80,000 کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ ادھر قطر ایئر ویز نے ہوائی جہازی کمپنی نے مسافروں کو بکنگ پر 25% کی چھوٹ دے دی ہے۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں 2 الگ الگ بم دھماکوں میں 2 عورتیں موت کا شکار ہو گئی ہیں۔ سعودیہ میں کورونا کے 24 گھنٹے میں ہی 5,362 معاملے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ ملکی اور عالمی خبریں تھیں۔ کوئی صاحب اس میں کوئی نیک صلاح دینا چاہے تو ہمارا نمبر ہے 96 27 70 90 14۔